بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ ابو غالب نے کیا کہا تھا؟ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ایک کھیل ہے اور رنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے طرح طرح کے تماشے ہی ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ لہو و لعب ہے، یعنی الٹیمیٹ انالیسز میں یہ ایک بے معنی تماشا ہے جس میں ہر وقت ہم الجھے رہتے ہیں۔ جناب علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد کیا تھا، سور کی ہڈی کی مانند دنیا کوڑیوں کے ہاتھ میں۔ اور جناب رسالت مآب ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا، ایک بکری پڑی تھی کہ کیا کوئی 2 درہم میں اسے خریدتا ہے؟ تو سب نے کہا کہ نہیں حضور، تو کہا دنیا یہی ہے۔ مگر پھر قرآن مجید کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، اگرچہ آخرت ہی اچھی ہے لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اسی دلدل میں آدمی پھنسا رہتا ہے اور عمر تمام ہو جاتی ہے۔ تہمتیں، امیر نے کہا تھا تہمتیں چند اپنے ذمہ در چلے، یہ خواجہ میر درد کا ہے شاید، کس لیے آئے تھے کیا ہم کر چلے۔ تو اسی تماشے کی تفصیلات ہی ہمیں آپ کو بتانی ہوتی ہے، اگرچہ کوئی چاہے تو اس میں سے عبرت تلاش کر لے۔ وہ کیا ہمارے پنجابی کے مشہور شاعر ہیں، ان کا شعر ہے ٹیکسلا کے بارے میں کہ کلچر نکل پڑا ہے ٹنوں کے حساب سے، عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی۔ دیکھیے مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ الیکشن کیسے ہو رہے ہیں۔ الیکشن کا مطلب ہے الیکشن شیڈول کا اعلان۔ الیکشن شیڈول کا مطلب ہے فلاں دن کاغذات نامزدگی داخل ہوں گے، اس پہ اعتراضات ہوں گے، پھر ان کے اعتراضات کو نمٹایا جائے گا، جب امیدواروں کو فائنل کر دیا جائے گا پھر اس پہ اعتراضات ہوں گے، پھر وہ اعتراضات سنے جائیں گے، اور یہ ایک پورا پروسیس ہے، اور پھر پولنگ ڈے کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اب پولنگ ڈے کی تاریخ کا تو اعلان کر دیا گیا مگر اس کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، اور مولانا فضل الرحمان مصر ہیں کہ الیکشن نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت ریاست کو بچانے کا مسئلہ ہے۔ بھائی کبھی طاہر القادری کہا کرتے تھے سیاست نہیں ریاست، اور کوئی نواز شریف صاحب بھی الیکشن شیڈول کا مطالبہ نہیں کر رہے، اور ان کے یار غار تو وہی ہیں مولانا فضل الرحمان۔ بلاول تو ان سے سخت ناراض ہیں، اور انہوں نے کہا مولانا گھر میں بیٹھو، مسجد میں بیٹھو اور بچوں کو پڑھاؤ اور دعا کرو۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے بلاول صاحب کہ مولانا نے خود بھی تکمیل نہیں کی تھی درس نظامی کی، بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ باقی رہ گئی ڈگری، تو ڈگری لینا مدرسے سے کون سا کام ہے؟ تو بچوں کو کیا پڑھائیں گے وہ؟ اگر ہمیں مکتب و ہمیں ملا اسکار طفلاں تمام قائد شد، اگر ہم ہی استاد ہوں گے مکتب میں تو بچوں کا کام تو تمام ہو چکا، وہ کیا خاک پڑھیں گے؟ وہ ساری لیڈرشپ سے ناراض نظر آتے ہیں بلاول۔ پہلے آپ کو 1-2 امپورٹنٹ خبریں بتا دوں، کیونکہ یہ قصے میں تو شاید آپ کو بہت دلچسپی نہ ہو۔ اطلاع یہ ہے، کنفرم تو میں نہیں کر سکا، ظاہر ہے کوئی طریقہ نہیں کنفرم کر کے، امریکی سفارتکار ملے ہیں، یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا کس سطح کے عمران خان سے، لیکن وہ ڈٹا رہا اپنے موقف پہ۔ امریکی پریشان نظر آتے ہیں اس بات پر کہ امریکہ کے خلاف لہر ویسے تو پورے عالم اسلام میں اٹھی ہے، پاکستان میں دوہری ہے، ایک غزہ کی وجہ سے اور ایک عمران خان کی وجہ سے۔ اس لیے وہ سائفر پہ علیمہ خان بہت زور دے رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی وہ ڈیوڈ لو پہ مقدمہ کریں گے۔ وہ ظاہر ہے اگر وہ سنجیدگی کے ساتھ وہاں مقدمہ کر دیا گیا اور سائفر پروف تو ہو ہی چکا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، پہلے تو خیر یہ نہیں مانتے تھے، اب تو یہ خود اسی پہ مقدمہ چلا رہے ہیں، رکھا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے دھمکی کیسے دی؟ اور یہ ایشو بنتا جائے گا۔ ایرانی انقلاب کے بعد سے امریکیوں کی پالیسی یہ ہے کہ پاپولر لیڈرشپ کو حتی الامکان ناراض نہ کیا جائے، رہ نہیں سکتے اپنی گھمنڈ کی وجہ سے،
ایروگینس کی وجہ سے مداخلت بھی کرتے ہیں، چاہتے بھی ہیں عمران خان آئے، مگر دوسری طرف یہ بھی ہے غالباً ان کو اگر کوئی بات چیت ہو سکے، بات چیت کس چیز پہ ہوگی اس سے؟ اب اس کے خلاف سازشیں کرتے رہے، یہی انہوں نے افغانستان میں کہا تھا، اور ان کی پالیسی اب یہ ہے امریکیوں کی لگتی کہ افغانستان میں ٹربل ہوتی رہے اور پاکستان میں دہشت گردی جاری رہے، پاکستان ان کو محتاج رہے، چین مسئلہ ہے اور بھارت ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ الیکشن کی تیاری نہیں ہے، اور یعنی یہ میرا اب بھی خیال ہے ملتوی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اتنا بڑا گیپ ہے پاپولیرٹی کے جو پر نہیں ہو سکتا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں مایوسی بڑھ رہی ہے نواز شریف سے، ان کا خیال تھا کہ وہ آئے گا کچھ نہ کچھ کر دکھائے گا، اتنا پرانا سیاستدان ہے، مگر وہ تو دوسرا جلسہ بھی نہیں کر سکے، کوئی بیانیہ بھی نہیں بنا سکے، کوئی امید ان سے وابستہ نہیں ہو سکی، 1% بھی فرق نہیں پڑا۔ سائفر، توشہ خانہ، خاور مانی کا، اب ملک ریاض صاحب، میں نے میسیج تو انہیں کیا ملک صاحب کو، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ انٹرویو تو انہوں نے دیا ہے، ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے انٹرویو دیا ہے اور یہ باتیں کیا آپ نے کہی ہیں، وہ پورا ٹیکسٹ انہیں بھیجے جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے، تو آپ اپنا موقف اگر دینا چاہیں تو دیں۔ کوشش یہ ہوگی، یعنی دو چیزیں اور ہو سکتی ہیں اگر انتہا پسندی کا یہی رویہ رہا، کہ بشرا بی بی پہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ الگ ہو جائیں عمران خان سے، اور ملک ریاض پہ تو ظاہر ہے اگر انہوں نے انٹرویو دیا ہے، آج نہیں تو کل پرسوں نشر ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا، تو ظاہر ہے بہت خوفناک دباؤ ہے، ورنہ وہ تو کبھی انہوں نے ایم کیو ایم کو ناراض نہیں کیا۔ جماعت اسلامی نے تحریک چلائی، وہاں زیادتی ہو رہی ہے بیری ٹاؤن سے، تو انہوں نے ان کے ساتھ مصالحت کر لی۔ انڈیویجول کے ساتھ بھی ملک صاحب مصالحت کر لیتے ہیں، جرنلسٹوں کو ناراض نہیں کرتے، کسی کو ناراض کرتے نہیں، سب کی سرپرستی اور مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ پاکستانی سیاست کے خد و خال پہ بات کرنے سے پہلے ذرا وہ یہ ملک ریاض والے معاملے پہ میں اتنی بات کرنا چاہتا ہوں، جب وہ انٹرویو نشر ہو جائے گا تو باقی بات کریں گے، کہ خود مجھے چودھری پرویز الہی نے بھی کہا کہ ہمارے ملک ریاض صاحب سے گہرے تعلقات ہیں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، اور کہا کوئی کام ہو تو بتائیے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا جو ایمیکیبلی سیٹل ہو گیا، اگرچہ ملک صاحب نے حسب معمول اس میں ڈنڈی ماری، کچھ چھوٹے چھوٹے پلاٹ 2 3 4 خریدے تھے، مگر وہ ملک صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ جو بات کہیں کبھی اس پہ اعتبار نہ کریں، ہم لوگ تو اعتبار کر لیتے ہیں۔ اور ان کے جو پارٹنر تھے، ساتھی تھے، انہیں کوڑا خاں کہا کرتے تھے۔ کوڑا خاں کا مطلب ہے جھوٹا، خان کا لفظ تو نہیں لگانا چاہیے، کوڑا ملک کہنا چاہیے، لیکن انہوں نے کام بھی کیے ہیں، اوبلائز بھی لوگوں کو کیا ہے۔ اور عمران خان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی جب مہاتیر محمد آئے تھے، تو انہوں نے آفر کی تھی ڈونیشن کی، اور کیونکہ بہت غیر معمولی اخراجات آ گئے، 30 لاکھ روپے تو انہیں ادا کرنے پڑے۔ وہ طیارے پہ آئے تھے، بزرگ آدمی، 3 دن کا طیارہ یہاں کھڑا رہا، پھر بہت سا بندوبست، تو اس وقت کچھ ڈونیشن انہوں نے دی تھی، کچھ قرض لیا عمران خان صاحب نے جو بڑی مشکل سے اتارا۔ وہ جس صاحب نے قرض دیا تھا اس کی کہانی کبھی آپ کو سناؤں گا، وہ اپنا تنگ کرتا رہا، پہلے پیسے دے دیے کہ واپس کرو، اب ظاہر ہے چاہے فنڈ ریزنگ کرے تو جو ایک دن میں نے کہا کچھ پیسے میں دے دوں، وہ تو خیر زیادہ پیسے تھے، تو وہ اتنے بھن آئے ہوئے تھے خان صاحب کہ مجھ سے کہا تم ماتم تائی بننے کی کوشش مت کرو۔ خیر وہ بعد میں 2013 کے الیکشن میں انہوں نے 2 ارب روپے کی آفر کی تھی، میں نے میسیج ان کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور نہیں ان سے خود بھی کہہ دیا تھا کہ یہ آفر قبول نہ کیجیے گا، ذرا احتیاط کیجیے گا، لیکن پھر ملک ریاض صاحب کے مراسم ہو گئے، ان کا آنا جانا رہا بہت، اور اس وقت بھی میں نے کہا کہ بھئی یہ مراسم آپ کے لیے ایک دن تکلیف دہ ثابت ہوں گے، اور حکمرانوں کو عمراء سے تعلقات نہیں رکھنے چاہیے۔ پوری انسانی تاریخ کا سبق یہ ہے، 1 کروڑ روپے، یو کین امیجن، کوئی 2-4 روپے تولہ سونا ہوگا اس وقت، بلبن کو ایک ہندو سیٹھ نے آفر کی تھی صرف ملاقات کے لیے، تو اس نے انکار کر دیا تھا۔ بزنس مین سے جناب علی کرم اللہ وجہ نے بھی کہا تھا دور رہنا چاہیے۔ خیر وہ باقی سارے حربے تو ناکام ہو گئے۔ اب دیکھیے ملک ریاض صاحب کو بڑا ممکن ہے کوئی تھوڑا سا اثر ہو، وہ کہتے ہیں میرے پاس ہر چیز کا ثبوت ہے، انہوں نے کہا صرف یہ اپنا کیا انہوں نے کہا میری بیٹی سے صرف ہیرے جواہرات نہیں بہت کچھ لیا گیا، 1 ارب روپے
کیش بشرا بیگم نے وصول کیا، 12 گھنٹے میری بیٹی کو بنی گالہ میں رکھا، ہمارے پاس تمام آڈیو کالز کی ریکارڈنگ موجود ہے، ہر چیز ملک صاحب ریکارڈ کرتے ہیں. یہ ہے. عمران خان نے خود مجھ سے بات کی اور 20 روپے کا مطالبہ کیا ہے. پھر بشرا بی بی کے نام پر انگلینڈ میں اتنے ہی پیسوں کا فلیٹ خریدنے کا مطالبہ کیا. یہ بات ویسے میں نہیں مان سکتا کہ عمران خان اس طرح کسی سے بات کر کے پیسے دو. وہ تو کئی دفعہ ہم نے کہا فلاں آدمی پیسے دینے کے لیے تیار ہے، انہوں نے کہا وہ پراپرٹی ڈیلر میں نہیں لیتا. سینٹ الیکشن میں مجھ سے کہا کہ میری مدد کرو، یہ تو پاسبل ہے، لیکن یہ جو کچھ انہوں نے کہا اس کی ثبوت پیش کریں. چودھری سے ان کے تعلقات تھے، زرداری صاحب ان کے پارٹنر، اور ملک صاحب اس کی تردید کر دیں تو میں وضو کر کے قرآن مجید پہ حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ 40,000 روپے مجھ سے شریف خاندان نے لیے ہیں. تو دراصل جو دیکھ سوال یہ نہیں ہے کہ عمران خان میں کوئی خامی نہیں ہے یا کوئی غلطی نہیں کی، یا بشرا بی بی کی شخصیت کیا ہے یا کیا خوبی خامی ہے، یا عمران خان میں کیا خوبی خامی ہے، کون سے فیصلے درست تھے کون سے نادرست ہے. عثمان ڈار والا غلط ہی تھا نا. یہ کردار کشی کی مہم کا مقصد کیا ہے؟ اگر تو کرپشن بری چیز ہے تو نواز شریف صاحب کیسے دندناتے پھر رہے ہیں، اور وہ اپنا اس پہ فرد جرم بھی عائد نہیں ہو سکی شہباز شریف صاحب پہ، اس کے تو سارے ثبوت موجود ہیں، تمام دستاویزی شہادتیں، گواہ، وعدہ معاف گواہ، ڈاکومنٹس، ایوری تھنگ. اچھا وہ اپنا نواز شریف صاحب سے کوئی پوچھتا نہیں، شہباز سے، حمزہ سے، کسی سے. ججوں میں کرپٹ ہیں، جرنلسٹوں میں کرپٹ ہیں، میڈیا میں کرپٹ ہیں، افسر شاہی میں کرپٹ ہیں. ہیں جی، اگر کوئی قابو آ جائے جیسے جسٹس مظاہر نقوی ہیں تو وہ دوسری بات ہے. غرض کرپشن کا خاتمہ ہے ہی نہیں. کرپشن کا اگر خاتمہ ہو تو جتنے لوگ کرپٹ ہیں سب کو سزا دی جائیں، سب کے خلاف کارروائی کی جائے، اور کارروائی قاعدے قانون سے ہوتی ہے. کارروائی کریکٹر اسیسینیشن نہیں ہے. کارروائی یہ ہے کہ ایسے ججوں پر مشتمل کمیشن ہو جو ہیئرنگ کرے اور سب کو سزا دے، مگر یہ تو مقصود ہی نہیں ہے. خیر میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ امریکی جو ہیں وہ پریشان ہیں اس بات سے. ادھر ایک ہنگامہ اٹھا رکھا ہے، آپ اس کو لائٹلی نہ لیں. اس نے بلاول بھٹو نے جو ہنگامہ اٹھا رکھا ہے، دیکھیے اسے فائدہ ہو یا نہ ہو وہ ڈیمیج ہوگا. نون لیگ اس سے ڈیمیج ہوگی، اور انہیں اندیشہ بھی لاحق ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سندھ میں بھی ایم کیو ایم، مولانا فضل الرحمان اور پیر پگاڑا اور جناب جہانگیر ترین سب کو ملا جلا کے اور کچھ وڈیروں کو بھی قابو کر کے تو ہماری سندھ سے بھی حکومت ختم ہو جائے. اس لیے جارحانہ رویہ اختیار کیا ہے. کچھ بھٹو کے تیور نظر آئے. بلاول بھٹو تو نہیں بن سکتے، ہی واز اے ویری ویل ریڈ پرسن اور اس دنیا کو سمجھتا تھا، اور اوریٹر بہت اچھا تھا بھٹو، رائٹر بہت اچھا تھا اور کرزمہ تھا. بلاول میں تو ان میں سے کوئی چیز نہیں، وہ انگریڈینٹس نہیں ہیں پاپولیرٹی کے. لیکن کمپین جو وہ بلڈ کر رہا ہے، مثلا اس نے کہا کہ حکومت اس لیے ناکام ہو گئی کہ نون لیگ والے ذاتی انتقام لینے میں تلے ہوئے تھے. ذاتی انتقام الگ، کرپشن پہ بھی لگے ہوئے تھے، اور آپ کو کرپشن کا ذکر تو آپ نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ پلٹ کر آپ کو جواب ملے گا. نون لیگ والے ابھی تو سن رہے ہیں، اور آپ کی پارٹی نے کون سا کارنامہ انجام دیا سندھ میں؟ ان کی کرپشن تو واشگاف ہے، تو آپ کی بھی اتنی ہی واشگاف ہے، اور ڈے ون سے ہے. مجھے ایسا لگتا ہے، میرا احساس یہ ہے کہ نون لیگ الیکشن میں تاخیر چاہتی ہے. ابھی کل فیصلہ ہوگا کہ بلے کا نشان ملے گا یا نہیں ملے گا. وہ اپنا کمیٹی بنی ہوئی ہے ایک ممبر کی نگرانی میں پی ٹی آئی کو. بلے کا نشان ہی نہیں ملے گا تو کہاں کے الیکشن اور کون سے الیکشن؟ ہاں جی، انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ اس کے ٹھیک نہیں ہوئے، ان کو نوٹس دیا تھا. پیپلز پارٹی کے الیکشن تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور نون لیگ کے الیکشن تو بڑے اچھے ہوتے ہیں. کیا تماشا ہے یار. ہاں جی، حلیمہ خان کا کردار بڑھ رہا ہے. یہ انہوں نے کہا آج کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں، میں الیکشن نہیں لڑوں گی. سیاست میں تو حصہ آپ لے ہی رہی ہیں اور لینا چاہیے، اس لیے کہ ایک تو ایسا آدمی ہونا چاہیے جس پہ 100% بھروسہ کیا جا سکے، اور بہن سے زیادہ تو بھائی سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوتا. الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. ادھر وہ سلمان راجہ صاحب کا ہے، انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ شاید وہ الیکشن میں شریک ہوں.
میرا مشورہ یہ ہے کہ لاہور سے الیکشن نہ لڑیں سلمان راجہ صاحب، لاہور سے کوئی موضوع امیدوار ڈھونڈے یہاں سے، وہ ہم انہیں جانتے ہیں، ان کی تکریم کرتے ہیں، وکلاء میں ان کی تکریم ہوگی، دانشوروں میں ہوگی، میڈیا میں ہوگی، کچی آبادیوں والے انہیں نہیں جانتے، اور آپ لوگ خواجہ سعد رفیق کو نہیں جانتے۔ خواجہ سعد رفیق بہت ریاضت کرنے والا آدمی ہے، جیت سکتے ہیں وہ، یہ نہیں میں کہتا کہ جیت نہیں سکتے، لیکن یہ حالات بہت سازگار ہیں پی ٹی آئی کے لیے، لیکن بہت رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب ویسے تو ذہین آدمی ہیں، لیڈرشپ کوالٹی بھی ہے، میموری اچھی ہے، قانون کو سمجھتے ہیں، لیکن اس طرح کا الیکشن بڑی ریاضت چاہتا ہے اور وہ شاید نہ کر سکیں۔ بڑی بڑی خبریں تو یہی ہیں، اور اگرچہ یعنی موضوع تو اور بھی بہت بیچ میں ہیں۔ نواز شریف مہم کیوں نہیں چلا رہے؟ فضل الرحمان کے تعلقات اچھے ہیں، مجھے آج ایک جرنلسٹ نے کہا کہ فضل الرحمان کے تعلقات اچھے ہیں زرداری صاحب سے، زرداری صاحب کے فضل الرحمان سے بھی، نواز شریف صاحب کے، لیکن سیاست میں نے ان سے کہا کہ مفادات کو دیکھا جاتا ہے، تعلقات کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو یہی ہے جناب۔ اعتزاز حسن صاحب کہتے ہیں کہ بھئی مقدمہ چلنا چاہیے جوڈیشل کمپلیکس میں، یہ کیا بہانہ کہ سیکورٹی نہیں دے سکتے؟ ایک آدمی کو سیکورٹی نہیں دے سکتے تو 25 کروڑ کی آبادی کو کیسے دیں گے؟ یہ بھی انہوں نے کہا، چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں وہی کہہ سکتے ہیں، ہم تو یہ جسارت نہیں کر سکتے کہ قاضی عیسیٰ بھی عطا بندیال نکلے۔ اصل میں تو وہ اس سے بھی شاید سخت بات کہنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی کہہ نہیں رہے۔ پی ٹی آئی کے جناب شوکت یوسف زئی کو طیارے پر وہ اتار دیا گیا، سعودی عرب ظاہر ہے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے وہ 9 مئی کے مقدمے کے سلسلے میں پیش ہوئی، تو انہوں نے کہا یہ برابر کے مواقع ہیں جو ہمیں دیے جا رہے ہیں، اور کہا کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ ان کے شیر افضل مروت صاحب کو نائب صدر بنا دیا گیا ہے، سینئر نائب صدر۔ میں توقع کر رہا تھا سیکرٹری جنرل بنا دیں گے، یہ کئی دن سے مجھے خیال آ رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ ابھرتے ہوئے مقبول لیڈر ہیں، لیکن انہیں اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہوگا۔ لیڈر وہ شخص ہوتا ہے جو دوسروں کو ساتھ لے کے چل سکے۔ اوریٹر تو وہ بڑے اچھے ہیں، جملہ بھی بڑا چست کرتے ہیں، متحرک بھی بہت ہیں، اور کام بھی بہت کر سکتے ہیں، لیکن جذبات کا بڑا غلبہ ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی میں کچھ لوگ شامل ہوئے ہیں کراچی سے ورکر پی ٹی آئی کے، سیٹ کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں، زور زبردستی کر لے تو کر لے۔ اور عمران اسماعیل صاحب نے فرمایا، کمال ہے کہ ہم بطور پارٹی کے الیکشن لڑیں گے، باقی لوگ کبڈی کی ٹیم کے طور پہ لڑتے ہیں۔ آپ کی سیٹ کہیں کو یہ مطلب اسحاق خاکوانی صاحب کے نکل آئے، جہانگیر ترین صاحب کے صاحبزادے لڑ لیں، کوئی 2-4 اور ایسے الیکٹیبلز ہوں گے، شاید ان میں سے کوئی کامیاب بھی ہو جائیں، اور کچھ ووٹ خرید کے کامیاب ہو جائیں، کچھ اور طرح سے کوئی جوڑ توڑ کر کے، لیکن پارٹی آپ کی کون سی ہے؟ امریکی ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان یا کسی دوسرے ملک میں ہمیں کسی خاص سیاسی امیدواروں سے دلچسپی نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کیا ملاقات ہوئی ہے، اس کا تو جواب انہوں نے نہیں دیا عمران خان سے۔ بڑی دلچسپی ہے جناب آپ کو، یہ سارا کھیل آپ کا رچایا ہوا ہے، یہ سارا ڈرامہ آپ کا رچایا ہوا ہے، اور یہ آپ پہ الٹ پڑے گا ایک دن۔ تمام سپر پاور اسی طرح تباہ ہوتی ہیں کہ وہ اپنی حدود سے آگے نکل جاتی ہیں، یعنی جتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں اس سے زیادہ بوجھ اٹھا لیتی ہیں۔ امریکہ آلریڈی ساری دنیا کا بوجھ اٹھائے کھڑا ہے، $750 بلین کا بجٹ ہے، 200 اڈے ہیں، مڈل ایسٹ کے ہر ملک میں اڈے ہیں، فار ایسٹ میں ہیں، اپنا سینٹرل ایشیا میں ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں، بھارت اسٹریٹجک پارٹنر ہے، دنیا بھر میں وہ پھیل گئے ہیں، اور اب بوجھ اٹھا نہیں سکتی، ان کی معیشت جو ہے وہاں چیخو پکار ہو رہی ہے، اور غزہ نے تو سارا منظر ہی بدل دیا۔ پیپلز پارٹی کا میں دوبارہ اس پر نقطہ پر زور دوں گا، فلسطین پہ تو میں الگ سے بات کرتا ہوں، اس میں بہت پیش رفت ہے،
اور بات مصالحت کی طرف بھی جا رہی ہے، لیکن اسرائیلی گھمنڈ میں کمی نہیں آ رہی، اس پہ الگ سے بات کروں گا۔ اس میں آپ لوگ زیادہ دلچسپی نہیں لیتے، مجھے حیرت ہے کہ یعنی کیا آپ کتھارسس کے لیے سنتے ہیں یہ، یا چٹپٹی خبروں کے لیے سنتے ہیں؟ جو سب سے بڑا تاریخ ساز واقعہ رونما ہو رہا ہے پاکستان میں، تو سیٹلمنٹ ہو جائے گی، وہ جلدی نہیں ہوگی تو سال 1.5 سال میں ہو جائے گی۔ اور میں آپ سے پوری سنجیدگی سے عرض کرتا ہوں، جتنا میں سیاست کو سمجھ سکتا ہوں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے، کہ کوئی مستقبل زرداری صاحب کا ہے، نہ نواز شریف صاحب کا ہے، نہ مولانا فضل الرحمان کا ہے، مستقبل عمران خان کا ہے۔ اور اگر عمران خان کو منظر سے ہٹا دیا گیا کسی وجہ سے بھی، بہت تاخیر ہو گئی، ایک وقت بیت گیا، تو کوئی اور آئے گا۔ اس نظام کہنہ سے لوگ بیزار ہیں، اور جب بیزار ہو جاتے ہیں، ہم نے دیکھا افغانستان میں، ہم نے دیکھا ایران میں، ہم نے دیکھا سوویت یونین میں، دنیا بھر میں ہم نے دیکھا ہے، پولینڈ میں 89 میں ہم نے دیکھا تھا، 69 میں بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی تھی، وہ اس میں دیکھا ہم نے، چیکو سلواکیہ میں ہم نے دیکھا، دنیا بھر میں ہم نے دیکھا، دنیا بدلتی رہتی ہے۔ تو وہ فلسطین پہ میں الگ سے کروں گا، آپ اس میں دلچسپی لیں یا نہ دیں، مگر میں اس پہ بات کرتا رہوں گا۔ یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ لوگ جو ہیں چھوٹی چھوٹی لاشیں، میتیں، اور چھوٹے چھوٹے کفن اور بہتے ہوئے آنسو، اگر اس پہ بھی دل دھڑکتا نہیں آدمی کا، تو اسے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اس میں کوئی روشنی باقی ہے طبع میں، اور ضمیر کی کوئی کرن روشن ہے یا نہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، بات کچھ لمبی ہوگی، معافی چاہتا ہوں۔